اور ایک سوچنے کی بات ہے، آپ ایک نقشہ اٹھائیے جس کو پورے نیٹ پہ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل میپ، ایک اسرائیل کا نقشہ جو ایکچوئل اسرائیل یہ بنانا چاہتے ہیں کہ بغداد کے باہر سے وہ لکیر کھینچتی ہے، بغداد سے لکیر لیتے ہیں، کردستان کے سائڈ سے ہوتے ہوئے، ترکی کے جنوب سے ہوتے ہوئے پورا اسرائیل، لبنان، جارڈن اس کے اندر، اور پھر آخر میں یہ مدینے کے پاس آتے ہیں. یہ پورا ایک بڑا سا ایک سانپ بنتا ہے، اژدہا بنتا ہے، جو پورے اس مسلمان خطے کو اپنے قبضے میں لیتا ہے. اس پورے خطے میں آج اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ تباہی اور یہ جنگ جو برپا ہے اسی خطے میں برپا ہے، اور تمام مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ اسی طرح کے ظاہری مسلمان دستے استعمال کر رہے ہیں جس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے عرب قبائل کو استعمال کیا تھا خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کے لیے. اسٹریٹجی وہی ہے، پالیسی وہی ہے جو، اور یہ ممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ اس نقشے میں جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے وہاں پر ایک اسلامی خلافت قائم ہو جائے اور اسرائیل خوش ہو، امریکہ خوشیاں منا رہا ہو، اور برٹن یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس کی تائید اور حمایت کریں گے. لیکن زید احمد صاحب، جو ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا ہے اس پر تو امریکنز، بریٹنز اور اسرائیل بھی اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں. جی آپ کو حقیقت بتاتے ہیں نا، دیکھیں ڈسپشن، پبلک پرسپشن مینجمنٹ، جھوٹ بولنا، مکاری تو اور چیز ہے. عراق میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، کدھر نکلے؟ 9/11 اسامہ بن لادن نے کیا، کوئی ثبوت نہیں دیا. تو بات یہ ہے، اصل حقیقت آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اب مسلمانوں کی خلافت کو بھی ہائی جیک کر لیا، ہمارے دین کو ہائی جیک کر رہے ہیں. یہ صرف ہماری زمینوں پہ قبضہ نہیں کر رہے، یہ صرف گریٹر اسرائیل نہیں بنا رہے، صرف ہماری عورتوں بہنوں بیٹیوں کو بے حرمت نہیں کر رہے، صرف ہماری قرآن اور لائبریریاں نہیں جلا رہے، صرف انبیاء کے مزارات تباہ نہیں کر رہے، صرف ہمارے اولیاء کے مقامات کو اکھیڑ نہیں رہے، یہ ہمارے دین کو ہی ہائی جیک کر رہے ہیں ایک جعلی خلافت بنا کر جو خوارج کے ہاتھوں بنی ہے، جس کے پیچھے CIA را اور موساد ہے. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے. جب عثمانی خلافت تباہ ہو رہی تھی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں سے پوری امداد بھیجی. علامہ اقبال اس کے اوپر روتے رہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اوروں کی عیاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ. ہمیشہ یاد رکھیے یہی ہوگا، اپنوں کی سادگی ہوگی، اوروں کی عیاری ہوگی. کبھی یہ چاک کریں گے ترک نادا خلافت کی قبا، اور کبھی یہ ایک ناپاک پلیت آدمی لا کر خلافت کو قائم کرنے کا دعویٰ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف اپنوں کی سادگی بھی ہوگی، اوروں کی عیاری بھی ہوگی. زیادہ میں سب یہ عربوں کی سادگی ہے یا نادانی ہے؟ دیکھیے ہم یہی بات کر رہے ہیں نا، اقبال نے جو بات کہی تھی، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ، اپنی حماقت جہالت اپنی کو دیکھ، اور اوروں کی عیاری بھی دیکھ. دونوں معاملات ہیں. جیسے ہم بات عرض کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، جو داعش کے نام سے انہوں نے خلافت قائم کی ہے عراق اور شام میں، حال یہ ہے کہ اس سو کالڈ خلافت کو اسرائیلی آرمی سپورٹ کر رہی ہے. اسرائیل نے فیلڈ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں شام کی سرحد پہ، جہاں باقاعدہ اسرائیلی فوجیں اندر داخل ہو کر داعش کے ساتھ مل کر مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہی ہیں. اسرائیل کو اس سے زیادہ شاندار موقع کبھی مل نہیں سکتا تھا. 1948 میں انہوں نے جب اسرائیل کا قیام آیا تو پورے فلسطین میں فلسطینی گاؤں تھے، اور آپ کو یاد ایک لفظ تاریخی فلسطینی استعمال کرتے ہیں، نقبہ ڈے کہتے ہیں، تباہی کا دن. اسرائیلیوں نے گاؤں کے گاؤں جلائے، دیر یاسین کا گاؤں، سینکڑوں ہزاروں گاؤں کو جلایا، جگہ خالی کرائی. اور وہ اسرائیلی کے ہگانا کے اور ان کے دستے ہوا کرتے دہشت گرد گروہوں کے جا کے جو اسرائیلی گاؤں کو تباہ کر فلسطینی گاؤں کو تباہ کر رہے تھے تاکہ جگہ خالی ہو، اسرائیل کا قیام وجود میں آئے. یہ انہیں کرنا پڑتا ہے، جگہ خالی کرانے کے لیے ان کو تباہی مچانی پڑتی ہے، اس پورے علاقے میں جگہ خالی کرتے ہیں، پھر جا کے اپنی سیٹلمنٹس اور اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرتے ہیں. یہ جو جنگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو اسرائیلی براہ راست، آپ ڈاکومنٹ نیٹ پہ اویلیبل ہیں، تصویریں اویلیبل ہیں. اسرائیل ڈرامہ یہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ہاسپٹل بنائے ہیں شام کے مہاجرین کے لیے، اور جو زخمی اس میں آ رہے ہیں سب زخمیوں کے چہرے پہ یہ تصویر، یہ کور کر دیتے ہیں کہ تصویر چہرہ نظر نہ آئے. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر شام کے مہاجر ہیں، بڈھے عورتیں بچے، تو تم چہرے کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ اسرائیلی فوجی ہیں سارے، اور سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے فیلڈ ہاسپٹل کس لیے بنایا ہوا ہے. دوسری طرف انگلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 1,00,000 دہشت گرد تیار کر کے شام اور عراق میں بھیجیں گے. آپ بات سنیے، ایک لمحے کے لیے سوچیے، اللہ کی پناہ، اگر وہاں پہ داعش اور اسلامی خلافت قائم ہو چکی ہے اور تم کو خود پتا ہے کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، تو تم مزید 1,00,000 دستے بیچ میں کس لیے بھیج رہے ہو؟ ان سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو یا ان کی صفوں میں بھیج رہے ہو تاکہ یہ بڑے طاقتور گروہ بن جائیں؟ انگلینڈ کھل کے ایک بین الاقوامی دہشت گرد کے طور پہ، ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر کھل کے بول رہا ہے کہ ہم 1,00,000 دہشت گرد تیار کر کے عراق میں بھیجیں گے. آلریڈی 10 سے 15,000 برٹن نے جو مسلمان ہیں ان کو بیوقوف بنا کے یہ دہشت گرد بنا کے پورے مڈل ایسٹ میں بھیج رہے ہیں دہشت گردی کے لیے. برطانیہ جو دستے بنا کر بھیج رہا ہے، کیا وہ داعش کو سپورٹ کریں گے؟ جی یہی ہو رہا ہے. یہ آپ وہاں جا کے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ اس وقت داعش کی جتنے ویڈیوز نکل رہے ہیں، داعش جو پروپیگنڈا ویڈیوز نکال رہا ہے اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو انگلینڈ کے مختلف شہروں میں رہنے والے لڑکے ہیں، اور ان کو وہاں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. برٹش MI6 کے بالکل ناک کے نیچے المہاجرون کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے
جس میں عمر بکری جس کا سربراہ ہے، جو MI6 کا ایجنٹ ہے، اور جو انجم چودھری ایک اور شخص ہے، یہ لوگ وہاں پر جان پور کھلم کھلا انگلینڈ میں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ بالکل کھل کے وہ مغرب کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ کھل کے وہ بات کر رہے ہیں کہ تباہی مچا دینی چاہیے، انگریزوں کے گلے کاٹ دینے چاہیے، اسلام دہشت گرد مذہب ہے، آؤ اسلام کے خلاف، اور جناب فرقہ وارانہ شیعوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور جناب بشار الاسد کے خلاف جنگ کریں، اور اس طرح اسلام کا ایک دہشتناک تصور پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. کوئی ان کو وہاں روک نہیں رہا، کوئی چیلنج نہیں کر رہا، کوئی ان کو سینکڑوں کے حساب سے وہ مسجدوں کے باہر پیمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، بندے بھیجے جا رہے ہیں. انگلینڈ کی سوسائٹی کو، انگلینڈ کو فائدہ کیا ہے؟ لیکن زید صاحب یہ اسٹیٹ ریکروٹمنٹ تو نہیں ہے، اسٹیٹ پرمیٹڈ ریکروٹمنٹ ہے، اجازت دے رہی ہے نا. انگلینڈ کو پاگل تو نہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کھلم کھلا اتنی ہو رہی ہے کہ خود امریکہ کو شکایت کرنی پڑے انگلینڈ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مارا جائے گا سارا کھیل ہمارا. اتنا کھلم کھلا تو نہ کریں نا، تھوڑا خفیہ کریں اگر کرنا ہے آپ کو. تو باقاعدہ CIA نے شکایت کی ہے MI6 کے ساتھ کہ تم مذاق کیا کر رہے ہو. اس میں فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے برٹش گورنمنٹ کو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے لوگ جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ملیٹنٹ جذبات رکھتے ہیں، ہمدردیاں رکھتے ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ، ان کو ون وے ٹکٹ دے کر یہ شام بھیج رہے ہیں. شام میں دہشت گردی بھی ہوگی، ان کے اپنے معاشرے خالی بھی ہوں گے، وہ سارے دہشت گرد لڑکے جو ہے ان کو بھیج دیں گے یہ مسلمان علاقوں میں. یہاں شیعہ سنی جنگ بھی کرائیں گے، گریٹر اسرائیل کا مقصد بھی پورا ہوگا. دنیا میں یہ تصور بھی ہوگا کہ مسلمان لڑکے دہشت گرد ہیں، جو ویڈیو بنا کے نکال رہے ہیں کہ ہم انگلینڈ میں رہتے تھے، یہاں مانچسٹر میں رہتے تھے، برمنگھم میں رہتے تھے، اب ہم داعش کے ساتھ لڑ رہے ہیں جا کے. تو یہ پورا بڑا گیم پلان ہے. پھر امریکہ کو دیکھیے کیا کر رہا ہے اس وقت. اگر امریکہ کو کوئی خطرہ ہے داعش سے، تو داعش کے لوگ تو برانڈ نیو 4x4 SUVs کے اندر پورے ڈیزرٹس کے اندر 400 گاڑیوں کا قافلہ بنا کے گھوم رہے ہیں. کوئی ایئر اسٹرائک، کوئی ڈرون اسٹرائک دیکھیے آپ نے داعش کو قتل ختم کرنے کے لیے. وہ تم نے اسکڈ میزائل لے کے تماشے لگائے ہوئے ہیں، 1 منٹ کے اندر کوئی ہیلی کاپٹر بامر جا کے ان کو ختم کر دے. لیکن امریکہ کیا کر رہا ہے؟ $500 ملین کی امداد دی جا رہی ہے سیریا کے ماڈریٹ ریزسٹنس کو. ماڈریٹ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ سیریا کے اندر کون سا گلے کاٹنے والے یا انسان کا کلیجہ چبانے والے یا قبریں اکھیڑنے والے، اس میں ماڈریٹ کون ہے ذرا یہ بتا دیں. بات یہ ہے کہ امریکن جو ڈیفینیشن اپنی دے رہے ہیں، اور یہ صرف ماڈریٹ کا لفظ اس لیے ڈالا ہے تاکہ دنیا کو چپ کرائے کہ نہیں جی ہم دہشت گردوں کو نہیں دے رہے، ہم ماڈریٹ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں. تو زید حامد صاحب، جو یورینیم داعش کے ہاتھ اب لگی ہے اس پر پوری دنیا اپنا کنسرن بھی شو کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن نے بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ داعش کیا واقعی اس کا استعمال کر پائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے داعش کے ہاتھ ہر چیز لگوا دی ہے. داعش کے ہاتھ کیمیکل ویپنز بھی لگ گئے ہیں، داعش کے ہاتھ لانگ رینج اسکڈ میزائلز بھی آ گئے ہیں، اور داعش کے پاس یورینیم بھی آ گیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اب ایک ڈرٹی بام وہ آرام سے لانچ کر سکتے ہیں. ڈرٹی بام کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ بام ہو، صرف یورینیم ڈال کے بھی لانچ کر دیں تو وہ علاقہ ریڈیو ایکٹیو ہو جائے گا، یا کیمیکل ڈال کے بھی لانچ کر دیں تو وہاں پہ کیمیکل بام پھٹ جائے گا. اب یہ لانچ جو ہے وہ اسرائیل پہ بھی ہو سکتا ہے، فالس فلیگ آپریشن. اسرائیل کے کسی کا یا قریب کر دیں، کہیں اسرائیل کہے گا دیکھیں جی ہم پہ حملہ کیا، اب ہم پوری فوجیں لے کر شام میں داخل ہو رہے ہیں داعش کو روکنے کے لیے. آلریڈی اسرائیل یہ کہہ چکا ہے جارڈن سے کہ جی اگر آپ کو داعش سے خطرہ ہے تو ہم اردن پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ہمیں بلا لیں، ہم آتے ہیں اردن پہ قبضہ کر لیں گے، آپ کو بچا لیں گے. دوسرے لفظوں میں اردن پر ایک گولی چلائے بغیر اسرائیل قبضہ کر لے گا. دیکھیں یہ ڈرامہ جس طرح انہوں نے سعودیوں کے ساتھ امریکنز نے کیا، انہوں نے کہا جی صدام حسین آ رہا ہے، صدام حسین کا خطرہ ہے آپ کو، لہٰذا ہم پوری امریکن فوجیں جو سعودی عرب میں فوجیں بنا رہے تھے. داعش سے امریکہ، برطانیہ یا اسرائیل کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ داعش یوزفل ایڈیٹس ہیں. استعمال جیسے عرب قبائل کو استعمال کیا گیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، جیسے عرض کیا کہ شریف مکہ سے وعدہ کیا گیا تھا، شریف حسین سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شام کی حکومت تم کو دی جائے گی، لیکن جب استعمال کر لیا تو شام کی حکومت اس کو نہیں دی، اس کو جارڈن کی حکومت دے دی. چھوٹی سی کہا چپ کرو تم سائیڈ میں تھوڑا سا جارڈن لے لو، شام فرنچ مینڈیٹ میں. اسی طرح انہوں نے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کر کے ڈسپوز کر دے. لیکن داعش کے ہاتھوں میں ڈرٹی بامز دے کے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے اپنے پاؤں پر خود کو لہاڑی نہیں مارے. اس وقت انگلینڈ اور امریکہ تو اس کے ڈرٹی بام سے بہت دور ہیں. اس کا ڈرٹی بام جو ہے وہ 250 کلومیٹر تک جا سکتا ہے جو میزائل اس کے پاس ہے، یا اگر وہ خود کیری کریں گے تو خود نقصان ان کو زیادہ ہے ایکچولی، کیونکہ یورینیم کو کیری کرنا بھی آسان نہیں ہے. اسرائیلی ایڈوائزرز ان کو چاہیے اس کام کے لیے، وہ ایڈوائز کر کے دیں گے، وہ ساری چیزیں تیار کر کے دیں گے، ڈرٹی بام بنا کے بھی دیں گے. یہ سارا کام اسرائیل کرے گا. جو $500 ملین دے رہے ہیں وہ ساتھ 2 نیوکلیر ایڈوائزر بھی دے سکتے ہیں، اور جو دے رہے ہیں ہوگا. مگر یہ چیزیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف استعمال اگر ہوگی تو فالس فلیگ ہوگا. فالس فلیگ اس لیے ہوگا کہ بلیم پاکستان کو کریں گے. یہ وہی کہیں گے دیکھیں جی ہم پہ بم استعمال ہوا ہے. اب پروپیگنڈا یہ نہیں بتائیں گے کہ داعش نے کیا، وہ کہیں گے جی پاکستان سے گیا، پھر حملہ پاکستان پر ہوگا، پھر کہیں گے ایران نے بھیجا، حملہ ایران پہ کریں گے، پھر کہیں گے ترکی سے نکلا یہ. آپ کیسے ثابت کریں گے جو ڈرٹی بم استعمال ہوا ہے کسی ملک کے خلاف، وہ کہاں سے اوریجن سورس کیا تھا؟ بات یہ ہے یعنی زید حامد صاحب جو مشرق وسطی میں آگ لگی ہے اس کی ہیٹ پاکستان پر ضرور آئے گی. دیکھیے پاکستان آلریڈی ہیٹ میں تو ہے، پاکستان کو تو یہ گھیرے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال ان کا آبجیکٹو جو مشرق وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل کے لیے شام، عراق، اردن، لیبنان اور سعودی عرب، ان 5